خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ پچھلے ہفتے ہم نے غیر زبانوں کی حقیقت کے متعلق اعمال 2 باب کے تناظر میں روح القدس کی نعمت غیر زبانیں بولنے کے متعلق سیکھا تھا۔ بائبل مقدس میں ایسے 2 واقعات اور پائے جاتے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ ہے جو اعمال کی کتاب میں درج ہے۔ اس کے علاوہ بائبل مقدس میں 2 اور واقعات اعمال ہی کی کتاب میں پائے جاتے ہیں، اور آج ہم ان 2 واقعات کے متعلق سیکھیں گے۔ یہ غیر زبانوں کی نعمت کی حقیقت کی دوسری قسط ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا ہے۔ پہلی قسط کو، میری ویڈیو جو غیر زبانوں کے متعلق تھی، اسے دیکھنے والے لوگ بہت زیادہ، میری امیدوں سے بڑھ کر لوگوں نے اس کو رسپانس کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے کئی سوالات ہیں جن کا جوابات انہیں آج مل جائے گا یا آنے والی قسط میں انہیں ہم جوابات دیں گے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم آج کے واقعات کو سیکھیں، بائبل مقدس پر نظر کریں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند سے دعا کریں گے۔ بحر و بر کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، آج خداوند میں اپنے آپ کو اور سننے والوں کو ایک بار پھر تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ تو خداوند ہمیں روح القدس دے تاکہ میں خداوند بہتر طریقے سے تیرے کلام کو پیش کر سکوں، اور پھر خداوند جو لوگ سننے والے ہیں ان کے لیے میں دعا گو ہوں، خاص طور پر کہ خداوند تو نے اس کلام کے ذریعے اپنی برکات سے نوازنا، اور خداوند انہیں کلام کی سمجھ عطا کرنا۔ اپنا روح القدس دے، کیونکہ تیرا روح القدس جس نے کلام کو لکھوایا وہی ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ اعمال کی کتاب اس کا 10 باب نکالیں۔ یہاں پر آپ کو دوسرا واقعہ ملتا ہے جو کہ غیر زبانوں کی حقیقت کے متعلق ہے، اور جب ہم اس واقعے کو جانیں گے تو اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ روح القدس کی نعمت جو ہے وہ کہاں تک جاری ہے اور کب تک جاری رہے گی۔ کیسریا میں جو رومی حکومت کے انتظام میں فلسطین کا ایک علاقہ تھا، وہاں پر ایک رومی آفیسر رہتا تھا جس کا نام کرنیلیس تھا۔ وہ بہت سی خوبیوں کا مالک تھا، بہت سی خوبیاں اس میں تھیں۔ ایک صوبیدار تھا، وہ دیندار تھا، بائبل مقدس میں لکھا ہے، جو اپنے سارے گھرانے سمیت، بائبل میں لکھا ہے، خدا سے ڈرتا تھا، اور وہ بہت خیرات دیتا تھا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ اعمال 10 باب 1 سے 43 آیات میں اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اس حوالے کو بڑے غور سے پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ اس کے متعلق سوچیں اور دیکھیں کہ کس طرح خدا نے اپنے خادم پطرس کی رہنمائی کی کہ وہ اس دیندار صوبیدار کرنیلیس سے ملے تاکہ تعصب کی دیواریں جو یہودی اور غیر اقوام کے درمیان حائل تھی انہیں توڑا جا سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اعمال کی کتاب میں بہت سی باتیں یہاں پر لکھی ہیں، اور اس میں یہ پہلی بات آتی ہے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں جس طرح یہودیوں پر جاری ہوئی تھی اسی طرح غیر اقوام پر بھی روح القدس نازل ہوا، اور اسی دوران غیر قوم کو خدا کے وسیع شدہ بادشاہت میں لایا گیا۔ یہودیوں کے غیر قوم سے نفرت کرنے کی وجہ سے ابتدائی کلیسیا کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بہت سے یہودی ابتدائی کلیسیا کے غیر اقوام کو، لوگوں کو کلیسیا کے اندر پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو کسی طریقے سے بھی
ایڈجسٹ کیا جائے، کسی طریقے سے بھی ان کے ساتھ لین دین رکھا جائے۔ غیر یہودیوں کے خلاف ابتدائی مسیحی یہودیوں میں بہت نفرت پائی جاتی تھی، اور تعصب کی اس دیوار کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑے ثبوت کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے غیر اقوام پر بھی اسی طرح روح القدس نازل کیا جس طرح پینتیکوست کے دن یہودیوں پر اور خاص طور پر شاگردوں پر نازل کیا تھا۔ آئیے ہم اعمال 10 باب اور اس کی 44 سے 48 آیت پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ اعمال 10 باب اور اس کی 44 سے 48 آیات ہم دیکھیں گے۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے۔ اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اعمال 2 باب اور یہاں پر ایک جیسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ پطرس جو یہودی تھا غیر اقوام کو مسیح شراکت میں لینے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا تھا، پر اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا کہ کرنیلیس اور اس کے ساتھی روح القدس کی بدولت خدا کی تعریف کر رہے تھے۔ وہ خدا کے نزدیک آئے، اور کس لیے آئے؟ کیونکہ خدا نے انہیں قائل کیا۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پطرس ان تمام یہودیوں کے ساتھ تھا، مختون تھے، وہ حیران ہوئے کہ روح القدس کی نعمت ان پر کس طرح جاری ہوئی ہے، جس طرح ہم پر نازل ہوئی تھی۔ زبانوں کا یہ ظہور اس بات کی یقین دہانی تھی کہ اعمال 2 باب میں جو زبان اتری اور یہاں غیر زبان جو ان پر اتری، وہ ایسی زبان نہیں تھی جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتی۔ دونوں ایک جیسی ہیں، بلکہ لوگ اسے اچھی طرح سمجھ سکتے تھے۔ ہم اعمال 11 باب پر غور کرتے ہیں۔ جب پطرس رسول کو یروشلم لوٹا اور اس واقعہ کے متعلق وہ ایمانداروں کو بتا رہا تھا جو غیر اقوام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ انہیں بتا رہا تھا۔ اس نے ان کے سامنے کہا، اس نے کوئی الفاظ بڑے اہم ہیں جو اس نے کہ غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے اعمال 11 باب اور اس کی 15 آیت میں، جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر بھی اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا۔ تو شروع میں کس طرح روح القدس ان پر نازل ہوا تھا؟ ان سب پر روح القدس پینتیکوست کے دن جو نازل ہوا، اسی طرح یہاں بھی روح القدس نازل ہوا ہے۔ صاف ظاہر ہے شروع سے مراد اس کی پینتیکوست ہے۔ پینتیکوست کے دن روح القدس کا نزول تھا، جس میں بولنے والے کے لیے فرق زبان تھی، لیکن سننے والا اسے سمجھ سکتا تھا۔ یہ گواہی یہودی اور غیر اقوام کے لیے بہت بڑی گواہی تھی۔ پینتیکوست کے دن خدا کی نعمت دینے کا مقصد یہودیوں کو قائل کرنا تھا، کیونکہ وہاں یہودی لوگ تھے، لیکن کرنیلیس کے گھرانے اور دوسروں کو وہی نعمت دینے کا مقصد کیا تھا کہ انہیں بھی خدا کی اس نعمت میں شامل کیا گیا ہے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہودی مائل مسیحی جو اپنی راست بازی پر فخر کرتے تھے،
انہوں نے پطرس سے پوچھا کہ پطرس سے سوال جواب ہوئے 11ویں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا، انہوں نے کیا پوچھا کہ تو نامختونوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا، کیونکہ یہودی کو یہ روا نہیں تھا کہ وہ غیر اقوام کے ساتھ کھانا کھائے، اس لیے اس سے پوچھا گیا، ان سے پوچھ گچھ ہوئی۔ پطرس کو جو روحانی خوش ملی اس کے متعلق یہ مسیحی یہودیوں میں بے یقینی پائی جاتی تھی، اور پھر پطرس نے شروع سے وہ تمام امور ترتیب وار ان سے بیان کر دیے۔ پطرس کی طرح دوسرے یہودی جو کرنیلیس کے گھر میں تھے حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی۔ یروشلم میں تعصب سے بھرے بھائی حیران ہوئے، وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے۔ ان واقعات میں ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ روح القدس اور غیر زبانوں کا نزول کسی طرح بھی پینتیکوست کے دن ہونے والے تجربے سے فرق تھا۔ کرنیلیس کے گھرانے کو غیر زبان کی نعمت دینے کا خاص مقصد تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پطرس کے ساتھ دوسرے ابتدائی رہنما غیر اقوام کو غیر اہم خیال کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے کہ انہیں روح القدس کی طاقت نہیں ملی۔ یہ ایک اور واضح ثبوت ان یہودیوں کے لیے تھا جو غیر اقوام کو مسیحیت میں شامل کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ اس کے ذریعے انہیں پتہ چلا کہ خدا نے غیر اقوام کو بھی یسوع کی نجات کے منصوبے میں شامل کیا ہے۔ حتمی طور پر یہ نہیں کہا جاتا کہ کرنیلیس کے گھر میں کون سی زبان بولی گئی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ان غیر اقوام کے افراد نے خدا کی ستائش اسی زبان میں کی ہو جس زبان سے پطرس کے ساتھ آنے والے یہ 6 یہودی واقف تھے، یعنی آرامی یا عبرانی زبان میں؟ جب آپ اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو آپ کے اس واقعے کے پیچھے جو کہانی پائی جاتی ہے ہمیں اس کو بھی غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس جو غیر اقوام سے نفرت کرتا تھا وہ یافا میں مہمان تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوپہر کے وقت جب اسے بھوک لگی، کھانا تیار ہو رہا تھا تو وہ چھت پر چڑھ گیا۔ دعا کا وقت تھا اور یہودی دعا کے بڑے پابند تھے، اور اس نے دعا کرنے کے لیے جب وہ تیسرے پہر کے قریب اوپر تھا، اس کو رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ اس کے پاس آ کر اسے کہتا ہے۔ اس کو پتہ چلا کہ ایک چادر اتری ہے اور اس میں تمام طرح کے ناپاک جانور ہیں۔ اور دوسرے دن لکھا جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پطرس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا کرنے کو چڑھا، اور اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا، لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خودی چھا گئی، اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز جو بڑی چادر کی مانند چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف آ رہی تھی، جس میں زمین کے سب قسم کے چھپائے اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے ہیں۔ اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پطرس اٹھ، ذبح کر اور کھا، اسے بھوک لگی ہوئی، اور اسے یہ پیغام دیا گیا۔ مگر پطرس نے کہا، خداوند ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی۔ وہ جانتا تھا کہ کس کی آواز ہے، وہ آواز کو پہچانتا تھا، کیونکہ وہ کیا کہتا ہے، اے خداوند میں نے کبھی ایسی حرام یا ناپاک چیز اپنے جسم میں نہیں اتاری۔ پھر دوسری بار اسے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہہ۔ لیکن 3 بار ایسا ہوا اور وہ فلفور چیز آسمان پر اٹھا لی گئی۔
جب پطرس دل میں حیران تھا کہ یہ کیا ہے، خدا نے تو اسے بتا دیا تھا کہ جس کو خدا نے پاک ٹھہرایا تو اسے حرام مت کہہ۔ اور دوسری طرف کیا، یہاں پر فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ کرنیلیس کے لوگ تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، تو ان کے ساتھ چلا جا۔ اس سے پہلے فرشتہ کرنیلیس سے بات کرتا ہے کہ تو جا کر پطرس کو اپنے گھر بلا لے۔ یو سی، جہاں روح القدس کام کر رہا ہے، روح القدس کے تحت تمام باتیں ہو رہی ہیں، یہ اپنی مرضی کے مطابق واقعات نہیں ہوئے، یہ تمام کچھ روح القدس کی مدد سے اور اس کی رہنمائی میں ہو رہا ہے۔ اور پطرس نے جب یہ تمام دیکھا اور پھر وہ جب کرنیلیس کے لوگ اس کا پوچھنے لگے تو وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا اور دروازے پر کھڑا ہوا اور پکار کر پوچھنے لگا کہ شمعون جو پطرس کہلاتا ہے یہی مہمان ہے؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا، جب پطرس اس رویا کو سوچ رہا تھا تو روح القدس اس سے کہا کہ دیکھ 3 آدمی تجھے پوچھ رہے ہیں، بس اٹھ کر نیچے جا اور بے کھٹکے ان کے ساتھ ہو لے، کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا ہے۔ پطرس نے اتر کر ان آدمی سے کہا، دیکھو جس کو تم پوچھتے ہو وہ میں ہی ہوں، تم کس سبب سے آئے؟ انہوں نے کہا، کرنیلیس صوبیدار اور جو راست باز اور خدا ترس آدمی اور یہودیوں کی ساری قوم میں نیک آدمی ہے، اس نے پاک فرشتے سے ہدایت پائی کہ تجھے اپنے گھر بلا کر تجھ سے کلام سنے۔ بس اس نے انہیں اندر بلا کر ان کی مہمانی کی۔ ہم دیکھتے ہیں نا آپ، روح القدس دونوں طرف سے کام کر رہا ہے، اور جو کچھ کرنیلیس کے گھر میں ہوا وہ روح القدس کی مدد سے ہوا۔ خدا کے متلاشی لوگ جو خدا کے کلام کے متلاشی ہیں، جو سچائی کو جاننا چاہتے ہیں، خدا انہیں کسی نہ کسی طریقے سے سچائی ضرور بتاتا ہے۔ آسمان کی تمام قوتیں ایک شخص کو سچائی بتانے کے لیے صرف کی جا سکتی ہے۔ سچائی کے متلاشی بنے، کیونکہ خدا ہے جو آپ کو سچائی کی راہ دکھانا چاہتا ہے۔ میرے کسی بھائی نے مجھے لکھا، انہوں نے کہا کہ آپ کی کلیسیا میں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کبھی غیر زبان کی نعمت نہیں آئی۔ تو میرا اسے یہ جواب ہے، میرے بھائی کو، بڑے پیارے بھائی، کہ خدا وہاں غیر زبان کی نعمت دے گا جہاں ضرورت ہے۔ آج بھی میری اپنی کلیسیا کے اندر جہاں غیر زبان کی ضرورت ہے وہاں خدا نے غیر زبان دی ہے۔ لوگ ان باتوں کو سمجھ لیتے ہیں جو وہ جانتے بھی نہیں ہیں، ان کی زبان سے واقف نہیں، لیکن لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ پھر ایک اور بات میں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں، میرا تعلق سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ سے ہے۔ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ کی جو تعلیم ہے روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں بڑی واضح ہے کہ روح القدس کی ہر نعمت یسوع مسیح کی آنے تک کلیسیا کے اندر جاری رہے گی۔ شاید بعض لوگ سوچتے ہوں کہ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ جو ہے وہ روح القدس کی اس نعمت سے انکاری ہے، ہرگز نہیں ہے۔ روح القدس کی ہر نعمت یسوع مسیح کی آمد تک جاری رہے گی، جس میں غیر زبان کی نعمت بھی شامل ہے۔ تو آئیے ایک اور واقعہ جو اعمال ہی کی کتاب میں ہے، اور اعمال 19 باب اور اس کی 1 سے 7 آیات کے اندر درج ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس واقعے کو پڑھوں۔ اس واقعے کو سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر بات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، تاکہ جتنے واقعات ہیں اس کے ذریعے میں پتہ چلے کہ روح القدس کی یہ نعمت اگر آج آپ کی کلیسیا میں ناجائز طور پر استعمال کی جا رہی ہے، آپ بائبل کی روح سے اس کے بارے میں دریافت کر سکتے ہیں کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔
میرا مقصد کسی طریقے سے بھی آپ کو آپ کے عقائد پر یا آپ کے نظریات پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بائبل کی تعلیم اور صرف بائبل کی تعلیم پر، بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے۔ اور جب اپالوس کرنتھس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پولس اوپر کے علاقہ سے گزر کر افسس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا، کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، بس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا، یوحنا کا بپتسمہ۔ پولس نے کہا، یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا۔ جب پولس ان سے پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے، اور وہ سب تخمیناً 12 آدمی تھے۔ یہ اگلا واقعہ ہے جو ان 12 پیروکاروں کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے، جنہیں اپالوس نامی ایک فریسی یہودی نے تعلیم دی تھی۔ پولس رسول ان لوگوں کے پاس افسس میں آیا۔ یہ عظیم رسول اب غیر قوموں کا رسول مستقل طور پر قرار دیا گیا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ افسس کے شہر میں آئے گا۔ اعمال 18 باب اور 21 آیت میں آپ دیکھتے ہیں، جب وہ وہاں آیا تو اسے کئی شاگرد ملے، کیونکہ پولس رسول غیر قوموں کا شاگرد کلیسیا نے اسے مخصوص کیا، اسے دعا دی، اس پر ہاتھ رکھے اور پھر وہ غیر قوموں کو تعلیم دے رہا تھا۔ افسس بہت بڑا شہر تھا، بندرگاہ تھی، طرح طرح کے لوگ اس شہر میں آتے تھے اور یہاں پر اس بات کی ضرورت تھی کہ انہیں تعلیم دی جائے۔ ان لوگوں کا استاد اپالوس ان مسیحوں کو بھی کلام مقدس سے تعلیم دیتا تھا، لیکن ان کی تعلیم محدود تھی۔ جس طرح اس سوال سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے کہا گیا، تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اسے کہا، ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ جو کچھ یوحنا نے توبہ کے متعلق بتایا تھا یہ لوگ اس سے زیادہ نہیں جانتے تھے، انہیں وہی پتا تھا جو یوحنا نے بتایا تھا۔ وہ صرف وہی باتیں جانتے تھے جو اپالوس نے انہیں بتائی تھی۔ سچے دل سے جو بھی قائل ہوتا ہے روح القدس اس کی زندگی میں معجزہ کرتا ہے۔ روح القدس اسے قائل کرتا ہے۔ روح القدس کے ذریعے وہ راست بازی کا تجربہ کر سکتا ہے۔ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ انہیں جزوی طور پر یوحنا کی تعلیم کے متعلق بتایا گیا تھا اور ابتدائی رہنمائی ملی تھی، اور پولس رسول انہیں مسیح ایمان میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ تمام باتیں تو یہاں بیان کی گئی ہیں، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ پولس رسول مسیحی تعلیم دیے بغیر کسی کو بپتسمہ نہیں دیتا تھا۔ پولس رسول کی ہدایات کے متعلق یوں درج ہے۔ اعمال 19 باب اور 4 آیت میں کیا لکھا ہے؟ پولس نے کہا، یوحنا نے لوگوں کو یہ کر بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ یہاں لوکا یونانی زبان کا لفظ گلوسیا استعمال کرتا ہے۔ یہی لفظ اعمال 2 باب اور اعمال 10 باب میں استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب کہ ہمیں اس میں کوئی معنی دینا نہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہے یا ہم جنہیں سمجھ نہیں سکتے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے سے مراد وہ زبانیں ہیں جو بولی اور سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پر وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے جو
یونانی زبان میں اعمال 2 باب اور اعمال 10 باب میں پایا گیا. یہ پینتیکوست کی طرح روح القدس کا ایک اور نزول تھا. جس طرح روح القدس نے پینتیکوست کے دن یہودیوں پر اثر کیا، اسی طرح یہاں پر بھی اثر ہوا، لیکن اس دفعہ توجہ کا مرکز غیر اقوام کی زندگی تھی. یہودی اور غیر اقوام کو یکساں روح القدس ملا تاکہ وہ افسس اور دوسری دنیا میں خدا کے کلام کی منادی کر سکے. عزیزو، جب ہم ان تینوں واقعات کے متعلق دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر پہلے واقعہ میں بہت سے لوگ جمع تھے، وہاں پر غیر زبان کی ضرورت تھی کہ لوگ اس زبان کو سیکھے نہیں بلکہ کلام کو سمجھے. دوسرے واقعات میں خدا نے یہودیوں اور غیر اقوام میں کوئی فرق نہیں رکھا، دونوں پر روح القدس نازل ہوا. یہ تیسرا واقعہ افسس کا شہر، جو بہت بڑا شہر تھا، جہاں پر لوگ آتے تھے مختلف جگہوں سے، تجارت کرتے تھے، تو وہاں پر ایمانداروں کو روح القدس کی ضرورت تھی اور خدا نے ان کی یہ کمی بھی پوری کر دی. اگر آپ کو روح القدس کی ضرورت ہوگی، آپ کو ایسی جگہ کلام سنانا ہے جہاں پر آپ کی زبان لوگ نہیں سمجھتے، تو روح القدس کے ذریعے آپ کو غیر زبان کی نعمت ضرور دی جائے گی. لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، جو بھی نعمت ملتی ہے وہ میری بڑھوتی کے لیے نہیں ہے، وہ کلیسیائی بڑھوتی کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا ابتدائی ان واقعات کو دیکھیں تو اس سے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے. ان تینوں واقعات سے ہم کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ یہ تینوں واقعات مختلف اوقات میں ہوئے. اس کے کوئی ثبوت نہیں ملتے کہ زبانوں کی یہ نعمت ابتدائی کلیسیا میں بین الاقوامی طور پر پائی جاتی تھی. یہ تین واقعات مختلف جگہوں پر پیدا ہوئے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور واقعہ بائبل میں نہیں ملتا جہاں پر ہمیں پتہ چلے کہ کسی اور کلیسیا کے اندر بھی یہی نعمت تھی. اس کے متعلق جانسن لکھتے ہیں، اعمال کی کتاب میں جن لوگوں پر روح القدس کا نزول ہوا، انہوں نے وہ زبانیں بولی جنہیں لوگ جانتے تھے. روح القدس نے واضح کیا کہ جو پیغام انہیں دیا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. اس کے بعد ہم غیر زبانوں کی نعمت کے نزول کے متعلق نہیں پڑھتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی مسیحیوں کی یہ روایت نہیں تھی کہ وہ ہر عبادت میں غیر زبان میں بات کریں. ہم اس کے متعلق رسولوں کے دوسرے خطوط میں پڑھ سکتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 12 باب 13 اور 14. اگر کوئی یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ ابتدائی کلیسیا میں زبانوں کی نعمت بین الاقوامی تھی، تو یہ بات اعمال کی کتاب میں ہمیں نظر نہیں آتی. اور ہمیں اس سے یہ بھی نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ جن ایمانداروں کو غیر زبان کی نعمت ملی وہ دوسرے ایمانداروں سے افضل ہے. ہرگز نہیں. اگر کسی کو غیر زبان کی نعمت ملتی ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہے، اور کوئی شخص افضل نہیں ہے. ایک کو ملی ہے وہ افضل ہے اور دوسرے کو نہیں ملی تو افضل نہیں ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. چند نوجوان لڑکیاں میرے پاس آئیں، انہوں نے کہا کہ پادری صاحب دیکھیں، ہمارے کزنس کو روح القدس ملا ہے، وہ غیر زبان بولتی ہیں، نہ پڑھ رہے ہیں، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں غیر زبان ملتی؟ تو میں نے کہا انہیں کہاں سے ملی ہے؟ جی پادری صاحب نے دی ہے انہیں، تو آپ ہمیں بھی دیں. میں نے کہا یہ روح القدس کی نعمت ہے، جہاں ضرورت ہوگی وہاں آپ کو ملے گی. پھر ہم دیکھتے ہیں اس ابتدائی گواہی اور نبوت کے علاوہ کیا کوئی ایسے ثبوت ہمیں ملتے ہیں جن کی بنا پر ہم کہہ سکیں کہ کرنیلیس کے گھر یا افسس میں 12 لوگ جنہیں یہ نعمت ملی، وہ لوگ لیدیا یا تبیتیا کی کلیسیا میں فعال تھے اور انہیں خدا سے زیادہ طاقت ملی دوسرے لوگوں کی بنسبت؟
اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مخلص مسیحی کہے گا کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جس طرح اعمال کی کتاب میں غیر زبانوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم اس مضمون کے متعلق پولس رسول کے اہم خط کرنتھیوں کے نام جو غیر زبانوں کے متعلق بڑی اچھی طرح تفصیل سے بتاتا ہے، ہم اس کی حقیقت کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ کرنتھن کی کلیسیا میں بہت سے مسائل تھے، جن میں سے ایک عبادت کی بے ترتیبی اور غیر زبانوں میں بات کرنا بھی شامل تھا۔ تو اگلے ہفتے جب آپ کو ہم پہلا کرنتھیوں 12، 13 اور 14واں باب جو ہے ان میں سے چیدہ باتوں پر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ غیر زبانوں کی حقیقت کیا ہے۔ یہ 3 واقعات، ان 3 واقعات کے علاوہ آپ کو کوئی اور واقعہ نہیں ملتا، اور اگر اور کوئی واقعہ نہیں ملتا تو بائبل میں کہیں اس کا ذکر بھی نہیں ہے۔ یہ واقعات تھے، یہ ہسٹری تھی، لیکن جو غیر زبانوں کے متعلق تعلیم ہے وہ کرنتھیوں 12، 13 اور 14 میں جاتی ہے۔ اس وقت کا انتظار کریں جب ہم 12واں، 13واں اور 14واں آپ کے سامنے کھولیں گے، اور اگر ان سے متعلق آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں تو ضرور لکھیے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے۔ آمین۔ یہ جانے سے پہلے دعا کرتے ہیں۔ خداوند جو عظیم خدا ہے، ایک بار پھر تیرے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں، تو ہماری رہنمائی کر، تو ہمیں سمجھا۔ بائبل کی تعلیم سمجھنا شاید ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تیرا روح القدس ہمیں سمجھا سکتا ہے، تو ہمیں خداوند اس طرف رہنمائی کر تاکہ روح القدس خداوند ہمارے ذہنوں پر اثر کرے۔ خداوند سننے والوں کو برکات دینا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے۔